السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہدایت اور ضلالت کے اعتبار سے تین گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد، ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے تین گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی طرف دعوت دے دی ہے، سب لوگوں کو پکارا ہے۔ وہ تین گروہ پہلے جن کا تذکرہ ہو گیا وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے مومنین ہیں کہ جن کی صفات کا تذکرہ، مومن کون ہیں، پھر اس کے بعد کافر، اور پھر اس کے بعد منافق۔ ان تینوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو دعوت دے دی ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ندا کے لیے آتا ہے، یا یعنی اے، یا زید، اے زید، یا خالد، اے خالد، یعنی کسی کو پکارنے کے لیے یہ حرف ندا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، الناس، اے لوگو، یعنی سب کے سب جتنے بھی ہیں سب کو یہ دعوت دے دی ہے کہ اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو۔ عبد یعبدو سے فعل امر ہے کہ تم سب عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی وہ ذات، خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، والذین اور وہ لوگ، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون شاید کہ تم ڈر جاؤ، شاید کہ تم ڈر جاؤ۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کرنے کے بعد ساتھ ہی اپنی نعمتوں کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار یہ کام کر دو، یہ کام کر دو، میں نے بھی تو یہ کیا ہے نا، میں نے بھی یہ کیا ہے، تو وہ بندہ اپنے احسانات جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یار میں نے بھی ایسے کیا ہے، اب تم بھی ایسے کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن بندے کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، احسان جتلانا یہ بندے کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان جتلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ لائق ہے کہ اعبدو، تم عبادت کرو اپنے رب کی، وہ ذات، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم کو بنایا ہے، والذین من قبلکم اور تم سے پہلے جتنے لوگ ہیں ان کو بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، لعلکم تتقون شاید کہ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کے اس جو ہے نظام کائنات کو دیکھ کر کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو، خشیت الہی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، لعلکم شاید کہ تم تتقون پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو اس میں عبادت کا ذکر ہے، تو عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت، جیسے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ عبد کا دوسرا مطلب غلام بھی ہوتا ہے، غلام کو بھی عبد کہتے ہیں، یعنی غلام جیسے اپنے آقا کا، اپنے مالک کا کہنا مانتا ہے، جو وہ کہتا ہے ویسے ہی کرتا ہے۔ ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں، ہم بھی کسی کے غلام ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، ہم آزادانہ زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ، یہ عبادت ہے۔ اور اسی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور دنیا کے اندر بھیجا ہے، اسی کی دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم عبادت کرو اپنے رب کی، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذی وہ ذات، جعل لکم الارض جس نے بنا دیا ہے تمہارے لیے زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور اس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پس اس نے نکالا، بھی اس کے ساتھ، اس پانی کے ساتھ، من الثمرات پھلوں کو، رزقا لکم جو تمہارے لیے رزق ہیں، رزق ہیں لکم تمہارے لیے، فلا تجعلوا پس نہ تم بناؤ، نہ تم کرو، للہ اللہ کے لیے، اندادن شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو، تمہیں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں شریک نہیں بنانا چاہیے، تمہیں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا ہے، تمہیں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھل عطا کیے ہیں، تمہیں یہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا ہے اور آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا ہے، تمہیں اس چیز کا علم ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم یہ سب کچھ جانتے ہو، اور تم یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی تمہارے یہ لائق نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرو،
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، جیسے پہلے کہا ہے کہ میں نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے ذات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ ذات کون سی ہے، الذی، وہ ذات، جعل لکم الارض، جس نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا، فراشن، فرش، تمہارے لیے فرش بنا دیا، تم اس کے اوپر چلتے ہو، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا ہے، اور آسمان سے جو ہے وہ بارش نازل کر کے، پانی نازل کر کے تمہارے لیے زمین سے پھلوں کو اگا کے اور تمہارے لیے رزق جو اللہ تعالیٰ نے وہ مہیا کر دیا ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے وہ اس چیز کا حکم دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ توحید کا اس کے اندر سبق ہے، توحید کا، توحید کی بنیادی 3 اقسام ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ توحید کی، اللہ تعالیٰ کو واحد، ایک، یکتا، تنہا ماننے کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی ہے توحید ربوبیت، توحید ربوبیت، را با واو با یا تا، ربوبیت۔ توحید ربوبیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کو بنایا ہے، یہ نباتات، جماعتات، حیوانات، یہ سب کچھ بنانے والے، یہ نظام کائنات، نظام شمسی، نظام فلکیہ، یہ جو کچھ بھی بنایا ہے یہ سب کا سب ایک اللہ نے بنایا ہے، یہ ہے توحید ربوبیت۔ اور اس توحید کو کفار مکہ بھی مانتے تھے، وہ بھی مانتے تھے کہ یہ سب کچھ بنانے والے ایک اللہ ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے جو اختیارات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے شریکوں کو بھی دیے ہوئے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے شریک بنائے ہوئے تھے، اور وہ ان کے بارے میں بھی یہ کہتے کہ ان کا حقیقی مالک تو وہ ایک اللہ ہی ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے شریک ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے تھوڑے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں یہ ان کے سپرد بھی کیے ہوئے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں تو یہ بھی مرادیں پوری کرتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے تھے۔ توحید ربوبیت کو وہ بھی مانتے تھے۔ دوسری قسم ہے توحید الوہیت، توحید ربوبیت، دوسری ہے توحید الوہیت، رب سے ربوبیت اور الہ سے الوہیت۔ ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نذر و نیاز، قیام، رکوع، سجدہ، جو بھی ہمارے عبادت کے اندر جو چیز بھی شامل ہے، ہر قسم کی میں ہماری قولی، فعلی اور بدنی عبادت جتنی بھی ہیں وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہیں، اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت۔ اور تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی نام، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ تو ان ناموں میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ جو ہے علیم ہے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں، اس طرح کوئی اور نہیں دیکھتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو یہ بنیادی تین قسمیں ہیں توحید کی، جن کے اندر ہم کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے اندر توحید کا اس بات ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سبق ہے اس آیت کے اندر۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی آیت کے اندر کچھ الفاظ آئے ہیں، جیسے الارض آیا ہے، الارض یہ قرآن مجید کے اندر 275 دفعہ، 275 دفعہ یہ قرآن مجید کے اندر آیا۔ السماء آسمان قرآن مجید کے اندر 107 دفعہ آیا ہے۔ ماء پانی قرآن مجید کے اندر ماء کا لفظ، پانی کا لفظ، یہ 34 دفعہ آیا ہے۔ الثمرات یہ قرآن مجید کے اندر 11 دفعہ آیا ہے۔ ثمراتن پھل، اور اس کی جمع ہے ثمرات۔ تعلمون تم جانتے ہو، تعلمون قرآن مجید کے اندر 56 دفعہ آیا ہے، 56 دفعہ تعلمون تم جانتے ہو۔ تعملون میم پہلے آ جائے، لام بعد میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنا، کوئی کام کرنا، لیکن لام پہلے ہے میم بعد میں ہے تو علم یعلم سے تعلمون ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے کہ تم جانتے ہو۔
اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر وَإِن اور اگر كُنتُمْ تم تھے یا تم ہو فی ریبن کسی شک میں، وَإِن كُنتُمْ اگر تم ہو فی ریبن کسی شک میں، ریب ہم نے اسی صورت کے شروع میں بھی پڑھا ہے، کسی شک میں ہو، مما نزلنا جو ہم نے نازل کیا، اعلی پر، عبدنا اپنے بندے پر، عبد بندہ، نا اپنے بندے پر، جو ہم نے اپنے بندے پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہم نے نازل کیا، اس کے بارے میں اگر تم کسی قسم کے شک میں ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ تو تم لے آؤ کوئی ایک صورت، مِن مِثْلِهِ اس کی مثل، وَادْعُوا اور تم پکارو، شُهَدَاءَكُمْ اپنے مددگاروں کو، اپنے گواہوں کو، اپنے بڑوں کو، کوئی بھی آپ ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں، شہداءکم اپنے گواہوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے مددگاروں کو، جس کو تم پکارنا چاہتے ہو تم پکارو، تم بلاؤ اپنی مدد کے لیے کہ ایک صورت لے کے آنی ہے اس طرح کی، تو تم جس کو بلانا چاہتے ہو اپنی مدد کے لیے بلاؤ، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، دون علاوہ، اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارنا چاہتے ہو پکارو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم اس بات پہ سچے ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے، یا تمہیں اس بات پہ شک ہے کہ وہ اللہ کے رسول تو ہیں لیکن یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ وہ اپنی طرف سے اس نے کوئی بنائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، اگر تمہیں کوئی شک ہے اور تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو تو تم اس طرح کی ایک صورت لے آؤ اور جس کی تم مدد لینا چاہتے ہو اس کی مدد لے لو۔ اس آیت کے اندر اب رسالت کا اثبات ہے، رسالت کا اثبات ہے، ثابت کیا ہے رسالت کو، پہلے توحید، اب اس آیت کے اندر رسالت، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد رسالت کو ماننا، اس کی دعوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق پیغمبر ہیں اور آپ پر نازل کی ہوئی کتاب بھی بالکل برحق ہے، اور اس سے پہلے بھی مکہ میں بھی کئی بار چیلنج دیا اللہ تعالیٰ نے، اب مدینہ میں بھی چیلنج دے رہے ہیں، اور اسی طرح کا چیلنج 3 صورتوں میں پہلے بھی موجود ہے۔ کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب اس طرح کی لانے کا حکم دیا ہے، دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے 10 صورتوں کا ذکر کیا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک صورت کا ذکر کیا ہے، اور کہیں جو ہے وہ 10 آیات کا ذکر ہے، کہیں ایک آیت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف چیلنج کیے ہیں، چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے بھی کہ اگر تمہیں یہ شک ہے تو تم اس طرح کی کوئی صورت لے ہو، کوئی 10 آیات لے ہو، کوئی ایک آیت لے ہو۔ اسی طرح کا چیلنج سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں بھی ہے، اسی طرح کا چیلنج سورۃ الہود کی آیت نمبر 13 میں بھی ہے، اسی طرح کا چیلنج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں بھی ہے، 88 نمبر آیت میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس طرح کے چیلنج کیے ہیں، تو یہاں بھی چیلنج ہے کہ تمہیں اگر کوئی شک ہے تو اس طرح کی کوئی صورت لے آؤ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم نے نہ کیا، فَإِن لَمْ بس اگر تم نے نہ کیا، تَفْعَلُوا نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکتے، فعل مضارع کے ساتھ جب لم آ جاتا ہے، لم تو وہ ماضی کے معنی میں چلا جاتا ہے، فعل مضارع کے اندر حال اور مستقبل کا معنی ہوتا ہے، تفعلون تم کرتے ہو یا کرو گے، لیکن جب لم آ جائے گا تو آخر سے نون بھی حذف ہو جاتا ہے اور یہ فعل ماضی کے معنی میں چلا جاتا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم نے یہ نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکتے، یہ مستقبل کا معنی ہے اور اس میں تاکید ہے، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں تم کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ تو پھر تم یہ کرو کہ فَاتَّقُوا النَّارَ آگ سے ڈر جاؤ، وہ آگ، التی وہ آگ، وقودها الناس والحجارہ کہ جس کا جو ایندھن ہے وہ لوگ ہیں اور والحجارہ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالی اس چیلنج کا خود ہی جواب دے رہے ہیں، پچھلی آیت میں چیلنج کیا اور اس آیت میں چیلنج کا خود ہی جواب دے رہے ہیں اور ایک حکم بھی دے رہے ہیں، آیت کا اس چیلنج کا جواب اور ایک حکم بھی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم نے یہ نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں تم کر سکتے، تو پھر ایسے کرو کہ فَاتَّقُوا النَّارَ آگ سے ڈر جاؤ،
آگ سے بچ جاؤ، التی وہ آگ، وقودها الناس جس کا ایندھن، ہا ضمیر النار کی طرف لوٹ رہی ہے، وقودها الناس کہ اس کا ایندھن جو ہے، اس کا بالن جو ہے، الناس لوگ ہیں، والحجار اور پتھر ہیں۔ اور مفسرین نے اس حجارہ سے ایک مراد یہ بھی لیا ہے کہ جو جن کے وہ عبادت کرتے تھے، جو ان کے الہ تھے، جو ان کے بت تھے، جو جن کی وہ پرستش کرتے تھے، وہی پتھر، وہی پتھر، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کرنے کے لیے، ان کو اور زیادہ ذلیل کرنے کے لیے جہنم کے اندر پھینکے گے۔ یہ دیکھیں کہ یہ تم بھی جا رہے ہو جہنم کے اندر، تو تمہارے الہ بھی جا رہے ہیں جہنم کے اندر۔ وہ جن پتھروں کی پوجا کرتے تھے، وہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر پھینکے گے، وعدت للکافرین جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہاں پتھر سے مراد وہ اصنام، وہی بت ہیں کہ جن کی وہ پرستش کرتے ہیں، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کر دی ہے اس چیز کی، الانبیاء، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 98 میں، 98 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور واضح کر دیا ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، بے شک تم، وما تعبدون اور جس کے تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، حصب جہنم، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو لہٰذا پتھر بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ بھی، اور لوگ بھی، وہ بھی جہنم میں جائیں گے جو شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کسی اور کی پوجا کرتے، پرستش کرتے۔ تو ایک دفعہ میں پھر اس کو دہراتا ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون شاید کہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ، خشیت الہی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنا دیا ہے، وانزل من السماء ماء اور آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم اور نکالا اس پانی کے ساتھ پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق، پھلوں کی صورت میں تمہارے لیے رزق نکالا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے شریک اور تم جانتے ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم ایک صورت اسی طرح کی لے آؤ، اس کی مثل لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور تم اپنے گواہوں کو بلا لو، تم اپنے مددگاروں کو بلا لو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا اگر تم نے نہ کیا اور ہرگز نہیں تم کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ تو اس آگ سے بچ جاؤ، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وہ آگ جس کا ایندھن لوگ ہیں، والحجارہ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔